السلام علیکم دوستو، میرا نام حبیب یوسف ہے اور آج میں موجود ہوں کراچی یونیورسٹی کے اندر۔ میرا اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان بچوں تک اس چیز کی انفارمیشن پہنچ جائے جو لوگ ایڈمیشن سے متعلق ان کے ذہن میں بہت سارے سوال ہوتے ہیں، اور اس کا اسکوپ سے اور کون سی فیلڈ ہمیں چوز کرنی چاہیے، کیا کورسز ہوتے ہیں، کیا آفٹر اسکوپ اس کا ہے۔ تو یہ ویڈیو خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے۔ اچھا، تو یہ ہے کہ آج ہم بات کریں گے اسلامک لرننگ ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ڈاکٹر عارف خان ساکی کے ساتھ، جن کا اس فیلڈ کے اندر کافی ایک لمبے عرصے کا ایکسپیرینس ہے، بہت ہی رسپیکٹیبل پرسن ہے، تو وہ ہمارے ان سارے سوالات کے جواب دیں گے۔ تو اس سے پہلے میں آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پلیز ڈو شیئر، سبسکرائب اینڈ لائک دس ویڈیو، اور جس طریقے کی ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں آنے والے ٹائم پہ میں اس طریقے کی ویڈیو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بناتا رہوں گا، تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کس طریقے کی ویڈیو میرے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ چلیں ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سر، ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے جو نیو ایڈمیشنس آتے ہیں اسٹوڈنٹس، اور ان کو بتائیں کہ آپ جو ہے آپ اپنے بارے میں تھوڑا انٹروڈکشن ہمیں بتا دیں، اور ان کے لیے کیا اسکوپ ہے، اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شعبہ علوم اسلامیہ جامعہ کراچی ایک نامی گرامی، بڑا مشہور، بڑا معروف، بڑی نامور شخصیات سے پیدا ہوئی ہے، اس کے ساتھ وابستہ بھی رہی ہے، اس لحاظ سے بڑا جانا پہچانا ہے، غیر معروف نہیں ہے۔ میرا ذاتی تعارف یہ ہے کہ میں دارالعلوم نعیمیہ کراچی سے فارغ التحصیل ہوں، باقاعدہ درس نظامی دور حدیث تک پہنچا، پھر اسکول ایجوکیشن میں ماسٹرز، پھر پی ایچ ڈی شعبہ علوم اسلامیہ میں ان دنوں بحیثیت صدر شعبہ خدمات سر۔ شعبہ علوم اسلامیہ جب جامعہ کراچی کی بنیاد رکھی گئی تو ان وقتوں میں ہمارے جو بزرگ تھے جنہوں نے جامعہ کراچی کے قیام میں بڑا بنیادی اور کلیدی کردار ادا کیا تھا، ان کے ذہنوں میں شعبہ علوم اسلامیہ کے نقوش دیگر ڈپارٹمنٹس کے مقابلے میں زیادہ واضح تھی، زیادہ روشن تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس جامعہ کا قیام ہوا تو سلور جبلی گیٹ سے ہمارے کچھ اکابر ایک جلوس کی شکل میں کچھ حفاظ کرام کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئے۔ سلور جبلی گیٹ سے حفاظ کرام نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، اور ایک ایک پارہ ہر حافظ قرآن کو تقسیم کیا ہوا تھا، اور ایڈمنسٹریشن بلڈنگ تک پہنچتے پہنچتے حفاظ کرام اپنا وہ پارہ پورا کر چکے تھے۔ اس طرح قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ہمارا وہ وفد ایڈمنسٹریشن بلاک تک آیا تھا، اور وہاں پر نشان لگایا گیا اور ایک مرکزی بلاک کھڑا کیا گیا جس کو ایڈمنسٹریشن بلاک کہتے ہیں، انتظامی شعبہ ہے۔ شعبہ علوم اسلامیہ ان اکابر کے ذہنوں میں تھا جنہوں نے یہ جلوس بھی کیا، اور جنہوں نے تلاوت کلام مجید کے سائے میں اپنا سفر طے کیا، اور جامعہ کراچی کے قیام کی طرف پیش قدمی کی اور سنگ بنیاد رکھا گیا۔ تو یعنی ابتدائی وقتوں میں ہی شعبہ علوم اسلامیہ جامعہ کراچی کی ایک شناخت رہا ہے، پہچان رہا ہے۔ اولین وقتوں میں جب اس کو شعبہ علوم اسلامیہ کو کلیہ میں تبدیل کیا گیا تو ہماری ایک بر صغیر کی بڑی نامور شخصیت علامہ مولانا منتخب الحق قادری، بہت بلند پایا شخصیت، اصول فقہ میں بر صغیر میں ان کے پائے پلے کا کوئی دوسرا عالم نہیں تھا، اور یہاں اصول فقہ ہی کی تدریس سے وابستہ بھی رہے۔ انہوں نے اس کا انتظام سنبھالا اور اس کو کلیہ کی شکل دی، اور پہلے رئیس کلیہ آپ باہر دیکھ سکتے ہیں، تختی لگی ہوئی ہے، علامہ منتخب الحق قادری کے یاد میں ہم نے یہاں پر ہٹ بنایا ہے، اور اس کو سقیفہ منتخب الحق قادری قرار دے کر۔ تو شعبہ علوم اسلامیہ اس کا دامن موتیوں سے بھرا ہوا ہے، بڑا معمور ہے، اور جو بھی آیا یہاں اس نے الحمدللہ کے نام بھی کمایا ہے، دنیا بھی اس میں سنورتی ہے اور سر اس کے اگر کوئی بچہ یہاں پر آتا ہے اور ایڈمیشن
لیتا ہے تو اس کے کورس وغیرہ کے حساب سے مجھے بتائیں کہ کیا کورسز ہوتے ہیں اور ان کا اسکوپ کیا ہے جاب مارکیٹ سے ریلیٹڈ اگر ہم کمپیئر بنیادی طور پر مارکیٹ میں اگر آپ جائیں، مارکیٹنگ کی بات کریں تو کچھ انسٹیٹیوشنز آپ کو ایسے نظر آتے ہیں جو بڑے ہائی پرسنٹیج پر جا کر بچے پک کرتے ہیں نا، اور پھر ان کی پالشنگ وغیرہ کرتے ہیں. ہم نے پرسنٹیج ایڈمیشن کے لیے کافی لو رکھی، ایون یہ کہ ہم 47 پر آ گئے ہیں نیچے. ہمارے پاس ہر بچہ آتا ہے اور ہم جی جان سے اس کے اوپر ہمارے پاس جو اساتذہ کرام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت سلامتی اور تندرستی دے، اپنی امان میں رکھے، بڑی جان چھڑکتے ہیں الحمدللہ بچوں کے اوپر، اور ان کے اوپر جو محنت کرتے ہیں، جس طرح ایک مشاط جوہر کو تراشتا ہے، ہیرے کو تراشتا ہے اور اس کے ہر پہلو کو شعاریز کر دیتا ہے. الحمدللہ کہ ہمارے وہاں بچے جو 47% تک کے آتے ہیں، ان کے اوپر بھی ہمارے اساتذہ کرام محنت کرتے ہیں اور ان کو دکھاتے ہیں. سر یہ بتائیں کہ فیکلٹی ممبرس کی کیا کوالیفیکیشن ہے یہاں پر؟ ٹھیک ہے، پچھلے وقتوں میں ماسٹرز کے لیول پر لیے جاتے تھے اساتذہ. میں خود بھی ماسٹرز ڈگری اور درس نظامی، یہ 2 چیزیں میرے پاس تھیں جب میں یہاں اپوائنٹ ہوا تھا. یہ 2002 کی بات ہے، لیکن بعد میں کرائٹیریا یعنی مزید رولز اور ریگولیشن میں جو تبدیلیاں ہوئی اس کے نتیجے میں اب ہمارے پاس جتنے بھی اساتذہ ہیں وہ سارے کے سارے PhDs ہیں. ٹھیک ہے سر، یہ لمیٹیشن کیا ہے سیٹس کی کہ کتنے بچے اپلائی کر سکتے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے اندر؟ دیکھیں ہمارے ہاں 2 داخلے ہوتے ہیں، بلکہ 3 داخلے ہوتے ہیں. 2 داخلے اس سینس میں کہ فرسٹ ایئر میں بچے آتے ہیں ہمارے پاس ڈائریکٹلی پریویس میں بھی بچے آتے ہیں. کالجز میں بچے یہ کر لیتے ہیں، ان کو ہم اپنے یہاں ماسٹرز کے لیے پریویس میں اکوموڈیٹ کرتے ہیں، اور جو BA کے لیے کالج سائٹ پر نہیں جاتے ہم ڈائریکٹلی ان کو بھی پک کرتے ہیں اور وہ فرسٹ ایئر میں. فرسٹ ایئر میں ہمارے پاس لاسٹ ٹائم 160 کے ابو تھی تعداد، 62 63 کے تھی، 162 163، اور اس مرتبہ 188 بچے آئے ہیں ہمارے پاس جو فرسٹ ایئر کے اندر آئے ہیں. ہمارے ہاں سیٹس، کلاس رومز، ٹیچنگ فیسلٹیز، ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھ کر ایڈمیشن دیے جاتے ہیں. بنیادی طور پر ہم نے 100 کی سیٹس رکھی ہوئی تھی، لیکن مقامی حالات اور شہر کی ضرورتیں اور تقاضے، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ان کو سیٹس کو انکریز کیا ہے. تو فرسٹ ایئر کے اندر 188 اس سال جو بچے ہمارے پاس آئے ہیں 3 سیکشنز کے اندر ہم نے ان کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے اور ان کی ٹیچنگ کو دیا درس و تدریس کا سلسلہ. ٹھیک ہے، کا سہارا لیتے ہیں اور اپنے بچوں کو انکریج کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر بیت المال کے تھرو ہم نے اپنے MPhil کے بہت سے بچوں کو ریلیف فراہم کیا ہے، جو بچے افورڈ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ MPhil کی فیسز کافی ہائی ہوتی ہیں، تو بچے اتنا افورڈ نہیں کر پا رہے، حالات بھی کافی مہنگائی کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں. تو ہم نے میجورٹی جو ہے MPhil کی، ہمارے پاس اسٹوڈنٹ 41 ہے MPhil کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، تو ہم نے ان کی میجورٹی کو بیت المال سے بینیفٹ دلوایا ہے. وہ اپنا چیک ایڈمنسٹریشن کو بھیج دیتے ہیں، ہمارے پاس چیئرمین کے پاس وہ اپلیکیشن اسٹوڈنٹ لے کر آ جاتا ہے، اس کو انفارمیشن ہو جاتی ہے، اطلاع مل جاتی ہے. وہ ایک اپلیکیشن یہاں سے فارورڈ ہو جاتی ہے برسر کو، اور برسر آفس جو ہے وہ ان کی رقم کو اس طرح ہم مدد کرتے ہیں اپنے بچوں. سر یہ اگر کسی نے ایڈمیشن لے لیا اور وہ 1 ایئر کے بعد چاہ رہا ہے کہ میں اپنی فیکلٹی چینج کر دوں، تو یہاں پہ کوئی اس طرح کی ایلیجیبلٹی ہے کہ وہ موو کر سکے دوسری فیکلٹی؟ جی، ہم اس معاملے میں بھی تعاون کرتے ہیں بچوں کے ساتھ. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جو ایک ہوتا ہے میجر، ایک ہوتا ہے کور سبجیکٹ جس میں آپ نے ایڈمیشن لیا، مثال کے طور پر شعبہ اردو ہسٹری، اس کے ساتھ 2 مائنر سبجیکٹس رکھیں گے، سبسیز ہوں گی آپ کے پاس. آپ فرض کریں کہ ایک اکنامکس آپ نے رکھ لیا، دوسرا IR رکھ لیا. اب آپ نے محنت کرنی ہے، جی جہاں سے آپ محنت کریں گے تو اسکور آپ ہائی کریں گے. 70s میں اگر چلے گئے 71 72 پلس آپ نے نمبر اسکور کر لیے ہیں جس ڈپارٹمنٹ کے، آپ ایک چھوٹی سی اپلیکیشن موو کریں گے، چیئرمین کے پاس لے کر آئیں گے کہ سر میں فلاں ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہ رہا ہوں. یہ یہاں سے LOC دے گا، اگلے ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے، اس چیئرمین سے اپروول لیں گے اور اس بچے کا میجر اسلامک لرننگ سے مثال کے طور پر IR میں جانا چاہ رہا ہے تو شفٹ
یہاں پہ جو ہائیسٹ جیسے کچھ سبجیکٹس ہوتے ہیں کہ جن کے اندر آپ ہائی اسکور کریں گے ان کا اسلامک لرننگ میں ہمارے ہاں ایک گھبراہٹ ہے بچوں کو کہ عربی زبان بڑی ہارڈ ہے، بڑی ٹف ہے نا، تو ہم نے بڑی چنیدہ قسم کے لوگ اس معاملے میں لگائے ہیں کہ جو اساتذہ محنت اتنی کرتے ہیں اور اس طرح محبت اور اپنائیت کے ساتھ بچوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں کہ کوئی بچہ نہ بوریت فیل کرتا ہے. یعنی بظاہر سمجھا جاتا ہے کہ ایک لینگویج ہے، دیسی لینگویج ہے، ایک اجنبی لینگویج ہے، اور وہ بھی عربی. کوئی بھی دوسری لینگویج عربی زبان کا مقابلہ نہیں کرتی، اس کے اندر انتہائی کمپلیکیشنس ہیں. میں ایک مثال آپ کو دے دوں کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اب یہاں لیلن کا ایک لفظ استعمال ہوا، لیل کہتے ہیں عربی زبان میں رات میں، لیکن لیلن کے اوپر جو دو زبریں آئی ہوئی ہیں، جو تنوین آئی ہوئی ہے، اس نے اس لفظ کے اندر قلت کا معنی ڈالا. رات کے مختصر ترین حصے میں آپ ٹرانسلیشن کریں گے، رات میں نہیں، رات میں تو ایک ٹھیک ٹھاک پورا لمبا ٹائم ہے. لیلن کے اوپر جو تنوین آ گئی ہے، اس تنوین کو بھی ہم مد نظر رکھیں گے تو یہ بڑی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں نا عربی زبان میں. تو یہ روکھی پھیکی زبان سمجھی جاتی ہے، لیکن ہمارے اساتذہ کرام اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، بڑی محنت سے کام کرتے ہیں اور بچے اس میں انجوائے بھی کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں. سر جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے کافی سارے بچوں نے یونیورسٹیز اسکول وغیرہ ڈراپ کر دیا، اور اب جو نئے ایڈمیشن دوبارہ سے لینے چاہ رہے ہیں تو کیا ان کے لیے کچھ ریلیف دے رہی ہے یونیورسٹی؟ دیکھیں ایڈمیشن کینسل ہو جائے ایک مرتبہ تو اس کا ایک لیگل پروسیس ہے، اس کو کمپلیٹ کرنا. اگر کسی نے ایڈمیشن لیا ہے اور وہ ری ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرنا چاہے تو ہم فیور دینے کی کوشش کرتے ہیں اس کو پورا، تاکہ اس کا سال ضائع نہ ہو. تو یہاں سے چیئرمین آفس سے وہ اجازت لے کر ایڈمیشن آفس میں رابطہ کرتے ہیں اور ایڈمنسٹریشن اگر مناسب سمجھتی ہے تو اس کو الاؤ کر دیتی ہے. لیکن ڈیورنگ دس سیشن ایسا نہیں ہو سکتا. جب فریش کلاسز شروع ہو رہی ہوں گی تو بچے کو ان کیا جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدھا سیشن آپ کا گزر چکا ہے اور بیچ میں بچہ کوئی اپلیکیشن دینا چاہ رہا ہے تو آپ اس کو اکوموڈیٹ کریں. اس سے ڈسپلن. سر اگر آپ اپنے آپ کو سپوز کریں اس سچویشن کے اندر، کرونا کے اندر، جیسے ابھی نئے بچے ہوتے ہیں وہ ڈیسیجن نہیں لے پا رہے ہوتے کہ میں کون فیلڈ کے اندر جاؤں، تو اگر وہ اس اسلامک لرننگ کو چوز کرتا ہے تو وہ اپنے جو ہے آپ اس کو کس طریقے سے انکریج کریں کہ وہ یہ فیلڈ باقی فیلڈ سے بہتر ہے اس کے لیے؟ دیکھیں میں تو چونکہ اس شعبے سے وابستہ ہوں اور میں شعوری طور پر وابستہ ہوں، حادثاتی طور پر. ایون یہ کہ میرا ریکارڈ ہے کہ میں نے کسی دوسرے محکمے میں جاب کے لیے بڑی پرکشش تنخواہیں بھی، بڑی مراعات بھی، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اٹریکٹ کرتی ہیں نا ایک جوان آدمی کو کہ بھائی میں وہاں فیسیلیٹیشن بہت زیادہ ہے اور میں بڑا ہائی فائی ایک لائف اسٹائل کی ایک توقع اور تمنا جو کرتا ہے آدمی. میرا شروع سے ہی درس و تدریس میں شعبہ علوم اسلامیہ یہ اسلامیات ہی تھا اور آج بھی الحمدللہ. تو میں اپنے بچوں سے بھی یہی کہتا ہوں کہ بیٹا جب تک آپ قلم تھامنے کے قابل ہیں تب تک تو ہیں. جب جسم میں جان نہیں رہے گی تو یہ چراغ آپ کے اندرونے کو بھی روشن کریں گے، اور جب ایک وقت تو آئے گا جب ہم نے رخصت ہو جانا ہے اور مٹی اوڑھ لینی ہے تو ہماری قبر کے اندر بھی انشاءاللہ اس سے روشنیاں ہوں گی. باقی علوم فنون اہمیت دیکھنا ہے ان کی، اس کے بغیر بھی ہم نہیں جی سکتے. ایون یہ کہ اگر آپ کے پاس درزی نہیں ہے تو آپ کپڑے نہیں پہننے کے قابل ہوں گے. درزی بھی آپ کو چاہیے نا، یہ کپڑے بننے بنانے والے بھی تو آپ کو چاہیے نا. یہ ساری فیلڈز انتہائی اہم ہیں، لیکن سب سے زیادہ اہم جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہترین، سب بہتر ہیں اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن ان میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پھر اس کو آگے پڑھاتا ہے. الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے قرآن سکھایا. سکھانے کا عمل اللہ کا، اللہ نے یہ قرآن سکھایا ہے، پھر اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر سب سے بہترین شعبہ میرے نزدیک. ٹھیک ہے سر، کچھ میسج دینا چاہیں گے آپ جو نئے ایڈمیشن یا نیو بچے آتے ہیں جنریشن کے لیے؟ آپ نے اپنی لائف مطلب پورا کر کے آپ نے
اس پوزیشن پہ آنے تک کے لیے آپ نے اسٹرگل کری ہے اور وہ سب کس طریقے سے فیس کرے, کس طریقے سے اپنے جو ہے وہ پرابلمس کو ٹیکل کر سکتے؟ دیکھیے میں اپنے بچوں سے بڑے درد دل کے ساتھ یہ گزارش کروں گا کہ ہماری سوسائٹی میں ایک مائنڈ سیٹ جو بن گیا ہے, ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ اگر کوئی بچہ بڑی شوق سے بڑے جوش جذبے کے ساتھ بتاتا ہے کہ میں جامعہ کراچی کا طالب علم ہوں, میں اسٹڈی کرتا ہوں جامعہ کراچی میں, تو اگلے اس سے پوچھتے ہیں کہ کہاں پڑھتے ہو بیٹا, کون سا سبجیکٹ ہے, تو یہ جب بتاتا ہے کہ میں شعبہ علوم اسلامیہ پڑھتا ہوں تو سوال کرنے والے کا چہرہ بجھ سا جاتا ہے اور اس سے بڑا بری طرح ہرٹ ہوتا ہے میرا بچہ. میں اپنے بچوں سے یہ کہتا ہوں کہ لوگ تو مجبور ہیں, پتھر تو ماریں گے ضرور, کیوں نہ شیشوں سے کہا جائے کہ ٹوٹا نہ کرے. آپ ان کی وجہ سے کسی احساس کمتری میں آپ بہترین انسان ہیں. آپ اپنے ساتھ مخلص رہیں, آپ اپنے رب کے ساتھ مخلص رہیں, اپنے نبی. دنیا بھی گارنٹیڈ یہ چیز, دنیا بھی آپ کی اچھی ہوگی اور انشاءاللہ آپ کی بھی اچھی ہوگی. بہت اچھا لگا آپ سے بات کرنے, بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ.